بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا السلام۔ ہم مڈل کلاس لوگوں نے اپر کلاس لوگوں کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، ان کی پیدائش کو بھی ڈسکس کرنا ہوتا ہے، ان کی زندگیوں کو بھی ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ مر جاتے ہیں ہم نے تب بھی انہیں ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مڈل کلاس کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا، وہ چاہے کوئی امیر زادہ ہو یا پارلیمنٹ میں بیٹھا آپ کا اپنا ہی نمائندہ ہو۔ حال ہی میں 300 مزدور پانی میں ڈوب کے مر گئے، لیکن کسی ادارے نے ایک تگ و دو کے ساتھ ان کی چھان بین نہیں کی، کسی نے طاقتور آواز نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایک طاقتور گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ کوئی امیر زادے نہیں تھے۔ اب یہاں بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تو اتنے وسائل کہاں سے آگے کہ وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے فورن کنٹری جائیں؟ بھئی پتہ کیا ہے، ایک مڈل کلاس لوگوں کی زندگی بھر کی جو جمع پونجی ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹے سے اڈے پہ یا تو ان کی پراپرٹی میں ایک چھوٹی سی دکان ہوتی ہے یا ایک پلاٹ ہوتا ہے، وہ سب کچھ بیچ کے یہاں تک کہ جو ان کے پاس مال مویشی ہوتے ہیں ان کو بھی بیچ کے وہ باہر جاتے ہیں۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے۔ اور ایک مڈل کلاس لوگوں کے خواب یہ ہوتے ہیں کہ ایک اچھا گھر ہو، اچھی سواری ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھا فون ہو، جیب میں کچھ پیسے ہوں، یا پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح ہو، حج عمرہ قربانی وغیرہ وغیرہ، یہی کچھ ہوتے ہیں۔ لیکن اپر کلاس کے خواب کچھ اور ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتے۔ یہ سب چیزیں وہ پیدا ہوتے ہی دیکھتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے خواب زیادہ تر ایڈونچر ہوتے ہیں۔ جیسے ایک مڈل کلاس باپ اپنے بیٹے کی خواہشیں پوری کرتا ہے اپنی استعداد کے مطابق، ویسے ہی اپر کلاس کے لوگ کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کے ایڈونچر پورے کرتے ہیں۔ اب حال ہی میں ایک ٹائٹن جو ٹائٹینک کو دیکھنے گئی تھی، پاکستان کے دو امیر زادے باپ اور بیٹا اس میں ہلاک ہو گئے۔ اب بیٹا سائنس سے لگاؤ رکھتا ہے جس کا نام شہزادہ سلیمان ہے، اور اس کے بابا کا نام شہزادہ داؤد ہیں۔ وہ گئے ہیں ٹائٹینک کو دیکھنے ٹائٹن سے اور ہلاک ہو گئے۔ باپ نے تو بیٹے کا شوق پورا کیا، لیکن کیا ہوا کہ وہ اپنی جان دے بیٹھے۔ اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ 10 اپریل 1912 عیسوی کو ایک مسافر بردار جہاز ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ کے علاقے سے چلنا شروع ہوتا ہے، جس نے نیو یارک امریکہ میں پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ 4 دن تو اپنا سفر جاری رکھتا ہے، 600 کلومیٹر کا سفر وہ طے کر لیتا ہے۔ جب 5واں دن شروع ہوتا ہے تو 11:35 پر اسے ایک برفانی تودے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر پاتا اور 11:45 پر ایک ڈسٹریس سگنل بھیج دیا جاتا ہے، جو اس کو وائٹ اسٹار لائن کنٹرول کر رہی تھی، اس کو ایک ڈسٹریس سگنل بھیج دیا جاتا ہے کہ جہاز ختم۔ اب جہاز تباہ ہو جاتا ہے۔ 600 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے طے کر لیا ہوتا ہے ساؤتھ ہیمپٹن سے، جہاں سے وہ چلنا شروع کرتا ہے، اور اس میں 1500 کے قریب مسافر جاں بحق ہو جاتے۔ اور اس ٹائٹینک جہاز کا ملبہ شمالی بحر اوقیانوس نارتھ اٹلانٹک میں تقریباً 1200 فٹ نیچے گہرائی میں چلا جاتا ہے، جو میٹر میں تقریباً 3800 میٹر بنتا ہے۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے اس حادثے کے بعد آبدوزیں جاتی ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ کچھ اب پیش آیا۔ اوشن گیٹ ایک کمپنی ہے جو یہ سروس مہیا کرتی ہے کہ اس ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے آبدوز بیچتی ہے۔ اس آبدوز کا نام ٹائٹن ہے، اور 5 لوگ ٹائٹن کے ذریعے ٹائٹینک کو دیکھنے جاتے ہیں، جبکہ ٹائٹن کی ایک سیٹ کی قیمت تقریباً
$2.5 लाख ہیں، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 7.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اب جو پاکستانی دو امیر زادے گئے ہیں، انہوں نے تقریباً 15 کروڑ روپیہ پے کیا ہے، تب یہ ٹائٹینک کو دیکھنے گئے ہیں۔ اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اتوار والے دن صبح صبح ٹائٹن اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ اب ٹائٹن بحث یہ چل رہی ہے کہ ٹائٹن ایک سب میرائن تھی۔ نہیں، ٹائٹن ایک سب میرائن آبدوز نہیں تھی، ٹائٹن ایک سب مرسیبل آبدوز تھی۔ اب سب میرائن اور سب مرسیبل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو سب میرائن ہوتی ہے وہ خود ڈیو کرتی ہے، وہ چلتی بھی ہے اور اوپر کو پش اپ بھی کر کے باہر بھی نکل آتی ہے، لیکن سب مرسیبل ایسا نہیں کرتی، اس کو پانی کی سطح کے اوپر ایک مدر شپ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جب وہ مدر شپ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس سب مرسیبل آبدوز کو پلے اسٹیشن کنٹرولر کی طرح لوگیٹک گیمنگ کنٹرولر کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ اس کی ایک مکمل حفاظت کے لیے کوئی ریگولیٹری سسٹم نہیں تھا، اور جتنی گہرائی میں اس نے جانا تھا، یعنی کہ 1250 فٹ 3800 میٹر کی گہرائی میں اس نے جانا تھا، وہاں پہ کوئی ریڈار سسٹم بھی کام نہیں کرتا۔ اس کی حفاظت کے لیے کوئی ریگولیٹری سسٹم نہیں تھا، یعنی کہ ٹوٹل ایک ایڈونچر تھا، ٹوٹل ایک رسک تھا، اور ان کے پاس صرف 4 یا 5 دن کی آکسیجن موجود تھی کہ وہ 4-5 دن زندہ رہ سکتے تھے۔ اب 1 گھنٹہ اور 45 منٹ بعد ان کا اپنی مدر شپ کے ساتھ، جو پانی کی سطح کے اوپر اسے کنٹرول کر رہی تھی لوگیٹک کنٹرول سسٹم کے ذریعے، اس سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اب دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ 4 دن تو وہ آکسیجن ان کے پاس موجود تھی، 4 دن کی وہ زندہ رہ سکتے تھے، لیکن جب ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا مدر شپ کے ساتھ، تو اس ٹائٹن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس رستے سے چاہے وہ ٹکرا سکتی تھی، اور اس کے اندر 5 لوگ تھے۔ یقیناً وہ بڑی مشکل میں موجود ہوں گے کیونکہ وہاں کھڑا بھی نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ اب وہ 5 لوگ کون تھے؟ ان میں سے 2 پاکستانی امیر زادے تھے، ایک شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا شہزادہ سلیمان۔ اب شہزادہ داؤد کو پاکستان میں کون نہیں جانتا؟ جو اینگرو گروپ کے مالک ہیں، داؤد گروپ کے مالک ہیں، اولپر گروپ کے مالک ہیں، ترنگ گروپ کے مالک ہیں، امنگ گروپ کے مالک ہیں، اور ان کی بورے والا میں ایک مل بھی ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ پاکستان کے امیر ترین شخصیات تھے۔ انہوں نے ٹائٹن میں 2 سیٹیں خریدی 15 کروڑ کی ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے۔ اب وہ ہلاک ہو چکے۔ اور تیسری شخصیات کا تعلق فرانس سے ہے، جو ایک ایکسپلورر ہیں فرانس کے۔ ان کا نام پال ہینری ہے، وہ فرانسیسی ایکسپلورر ہیں۔ ان کی اپنی ایک کمپنی بھی ہے جو پرائیویٹ جیٹ تیار کرتی ہے۔ پال ہینری نے بہت کچھ ایکسپلور کیا ہے، ان کے پاس دنیا کے چکر لگانے کے ورلڈ ریکارڈ بھی ہیں، اور وہ 30 سے زیادہ مرتبہ ٹائٹینک کو دیکھ چکے ہیں۔ لیکن قدرت کا کرنا کہ اب کی بار جب دیکھنے گئے ہیں تو اپنی جان دے بیٹھے۔ اور چوتھی شخصیات ان میں ہیمش ہارڈنگ ہے، جو برطانوی ٹریڈر ہیں، ارب پتی ہیں۔ 5ویں شخصیت ٹائٹن کا مالک خود ہے۔ اب 5ویں شخصیت اسٹاکٹن رش ہیں، جنہوں نے ٹائٹن کو بنایا۔ ٹائٹن کو بنانے والے خود اسٹاکٹن رش 5ویں شخصیت ہیں۔ اب اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹاکٹن رش کی بیوی ہے وینڈی رش، 1912 میں جو بحری جہاز ٹائٹینک تباہ ہوا تھا، وینڈی رش کے پردادا ایسیڈور اور ان کی پردادی ایڈا سٹراس اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایمیزون کمپنی کے مالک جیف بیزوس کا بھی نام ان لوگوں میں آتا ہے جو ٹائٹینک کو دیکھ کے آ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نئی بحث چل رہی ہے کہ آیا اتنے پیسے لگا کر
امیر زادوں کا ایسے ایڈونچر کرنا کیسا ہے؟ کوئی اچھا کہہ رہا ہے، کوئی برا کہہ رہا ہے. دیکھیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اتنے پیسے لگا کر وہاں پہ گئے اور موت سے ہاتھ دھو بیٹھے. دیکھیں موت برحق ہے، آپ جہاں بھی ہوں، جو قدرت نے آپ کی موت لکھ دی ہے وہ ہونی ہونی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ پیسوں کا ضیاع ہے ایڈونچر کے لیے جانا؟ نہیں، ہر انسان کی زندگی ایڈونچر پہ چل رہی ہے. کیا آپ نے آج بائک پہ، گاڑی پہ سفر کیا ہے؟ یقیناً کیا ہوگا. آپ ایک ٹریفک والے روڈ سے گزر کے گئے ہیں جہاں پہ ٹریفک تھی، اتنی گاڑیاں چل رہی تھی. آپ سوچیں آپ اتنی چلتی ہوئی گاڑیوں میں زندہ بچ کے گھر آئے ہیں. تھی تو ایک مشینری نا، کسی وقت بھی خراب ہو سکتی تھی، کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا تھا. نہیں ہوا. آپ ایڈونچر پہ جا رہے تھے، آپ نے سوچا نہیں. ہاں، آج کے ہی دن میں بہت سے لوگ حادثات کا شکار بھی ہوئے. ان کا ایڈونچر ان کے لیے خطرناک بن گیا، آپ بچ گئے. آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کی چھت کھڑی ہے، وہ گر بھی تو سکتی ہے. کیا آپ ایڈونچر میں نہیں رہ سکتے؟ اگر وہ گئے ہیں پیسے لگا کر تو وہ ایک ریکارڈ اپنے نام کرنا چاہ رہے تھے، وہ ایک تاریخ بنانے جا رہے تھے، وہ نئی چیزیں ایکسپلور کرنے جا رہے تھے. ہم تنقید تب کرتے ہیں جب ہم خود نہیں کر سکتے ہوتے. کیا تنقید کرنے والوں کو اگر موقع ملتا تو وہ نہ جاتے؟ یقیناً جاتے.